أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں منافقین کے احوال ذکر ہو رہے ہیں۔ منافقین میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا نفاق، جن کی منافقت کھل چکی تھی۔ اب نہ یہ ظاہر میں مسلمان تھے اور نہ ہی باطن میں۔ ایسے منافقین کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں اسے واضح کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، ایسے منافقین جن کا نفاق، جن کی منافقت کھل چکی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، ان کے متعلق صحابہ کرام کے دو گروہ تھے۔ صحابہ کرام میں دو قسم کے لوگ تھے، دو قسم کی رائے تھی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہوا تمہیں منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ جل شانہ نے ان منافقین کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹ دیا۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان سے بالکل میل جول ترک کر دینا چاہیے، اور دوسرے صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ ان سے حسب سابق میل جول ہو تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ ارشاد فرمایا، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اللہ نے ان بد نصیبوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے الٹ دیا۔ ظاہری طور پر ایمان لانے کے باوجود ایمان سے محروم ہو گئے، تو کیا جنہیں اللہ گمراہی میں دھکیل دے تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دے دو، انہیں سیدھے رستے پر لے آؤ؟ یاد رکھو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کے لیے اللہ گمراہی کے فیصلے لکھ دیں، اس کے لیے پھر آپ کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔ ان کا واپس ہدایت کی طرف آنا پھر ممکن نہیں ہوگا۔ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ ان کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہو۔ ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم چاہتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جیسے یہ خود کفر کے اندر ہیں، کافر ہیں، ایسے تمہیں بھی یہ ایمان سے محروم کر دیں، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے مسلمان کیا ہونا، ان کی خواہش ہے تم لوگ بھی ایمان سے محروم ہو جاؤ۔ لہذا
فیصلہ یہ ہے، معاملے کا حل یہ ہے کہ ان سے فاصلہ رکھو، دوری اپناؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، انہیں دوست مت بناؤ، انہیں رازدار مت بناؤ، انہیں قرب مت بخشو، ان سے فاصلے میں رہو۔ ہاں یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے رستے میں نکلیں، تم سے آ ملیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر انہیں قید کیا جائے، یا پھر ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کیا جائے، تاکہ ان کا فتنہ اور فساد دوسروں تک نہ پہنچے، یہ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ نہ بنے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جن لوگوں کی رائے ہے کہ ان سے قطع تعلقی کر لی جائے، انہی کی رائے پر ہمارا فیصلہ ہے، منافقین کے ساتھ یہی برتاؤ ہو کہ انہیں ہرگز بھی دوست یا مددگار مت بناؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھو۔ اللہ نے ان کی قسمت میں گمراہی لکھ دی، اب ان کا ہدایت پر آنا ممکن نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، البتہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی منافق کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے جس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ باہم معاہدہ ہے، تو پھر یہ اس قبیلے کا فرد ہونے کی وجہ سے اس معاہدے کے پابند بھی ہیں، اور اس معاہدے کی صلح کی انہیں سہولت بھی حاصل ہے، پھر انہیں قید، گرفتار یا انہیں قتل نہ کیا جائے جب تک یہ اپنے قبیلے کے اندر ہیں اور اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا یہ ہے کہ یہ خود صلح پر آمادہ ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے ان کا دل تنگ ہے، یہ امن چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ، لہذا ان لوگوں سے اثر نو معاہدہ ہو جائے، صلح کا معاہدہ ہو جائے، ان کی جان بخشی کر دی جائے تو حکمتاً مصلحتاً اس میں بہتری ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، ایسے لوگوں کو غنیمت سمجھو جو خود ہتھیار ڈالیں اور آ کر اپنے آپ کو پیش کریں، صلح اور امن کی طرف جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے، پھر یہ قتال کرتے، لڑائی تک نوبت پہنچتی۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، فرمایا اگر یہ تم سے الگ رہیں، یکسو رہیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہارے پاس آ کر صلح کی پیشکش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے خلاف تمہارے پاس کوئی اقدام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے ان پر تمہیں کوئی رستہ نہیں دیا۔ ایسے میں انہیں اس انجام سے دوچار مت کرو جن کا اوپر ذکر ہوا، یعنی قید کرنا یا قتل کرنا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا ماجرا جو ذکر ہو رہا ہے، منافقین کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، انہیں قتل کیا جائے، قید کیا جائے، پھر ان میں تفریق کہ یہ کسی ایسے قبیلے سے نہ ہوں جن سے معاہدہ ہے، یا اثر نو یہ معاہدہ کرنا چاہتے، یہ سارے کا سارا ارباب اختیار کی حکمت پر ہے، وہ جیسے طے کریں، ارباب اختیار جیسے طے کریں، نچلے لوگوں کو اس کی پابندی کرنی ہے۔ کسی گروپ کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے طور پر معاملات طے کرتا پھرے،
اپنے طور پر ہتھیار اٹھائے، اپنے طور پر لوگوں کو جکڑے، پابند کرے، قید کرے، نہیں، دیکھنا ہے، حالات کو پرکھنا ہے، کس چیز کے اندر حکمت اور اجتماعی طور پر بہتری ہے، یہ طے کرنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ وہی طے کریں گے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے اور امت کی بھاگ دوڑ ہے۔ معاملات بہت باریکی سے سمجھنے کے ہیں، اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔